وہ کمرہ عدالت میں سر جھکائے کھڑی تھی، چہرے پہ تھکن تھی، آنکھوں میں خوف۔ سامنے کھڑے مخالف وکیل کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ بتائیے بی بی، اگر نکاح نہیں ہوا تو یہ بچہ آپ کی گود میں کہاں سے آیا؟ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں؟ کیوں میرے کلائنٹ کی زندگی برباد کر رہی ہیں؟ بیا کے قدم لرز گئے۔ سارا ہال اس پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ہر چہرے پہ تجسس اور طنز کی لکیریں تھیں۔ پچھلی صف میں کھڑا ماہر، سفید قمیض کے بٹن کھلے تھے، مٹھیاں بند، اس کے چہرے پہ ایک کے بعد ایک رنگ آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وکیل نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ کہا، عدالت میں سچ بولیے، ورنہ ہم ثبوت بھی دکھا سکتے ہیں کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے۔ بیا نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے، الفاظ گم ہو رہے تھے۔ یہ بچہ میرا ہے، صرف میرا۔ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اس بچے سے ماہر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماہر کی آنکھوں میں حیرت و غصہ اور پچھتاوا سب ایک ساتھ ابھر آئے تھے۔ بیا، بس کرو، اس کی بھاری آواز گونجی۔ بیا کے ہونٹوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ مسٹر ماہر عالم، پلیز آپ بیٹھ جائیں۔ اس کے وکیل نے فوراً اسے بٹھایا۔ پلیز بیا سے ایسے سوال نہ کریں جس سے اس کی ذات پہ کیچڑ اچھلے۔ ماہر کا دل تڑپا تھا۔ اگر آپ کو بچے کی کسٹڈی چاہیے تو ہمیں اس کے کردار کو مسخ کرنا ہی ہوگا۔ مجھے میرا کام کرنے دیں۔ وکیل کی بات پہ ماہر لب کچل کے رہ گیا تھا، اور پھر وکیل نے بیا سے اگلا سوال وہ پوچھا تھا جسے سن کے ماہر کے کانوں سے دھواں نکلا تھا، اور بیا نے بے یقینی سے ماہر کو دیکھا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کی ایسی بات منظر عام پہ آئی تھی کہ بیا شرم سے زمین میں گڑنے لگی تھی۔ 2 گھنٹے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا اور سب کچھ زمین بوس ہو گیا تھا۔ نازک سے ہیل کی ٹک ٹک کرتی وہ تیزی سے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ سنہری بال ہوا سے لہرا رہے تھے اور آنکھوں کے کناروں میں نمی تھی۔ کہاں جا رہی ہو بیا؟ ماہر اس کے پیچھے پارٹی سے باہر آیا۔ بیا نے ایک نظر پلٹ کے ناراض نظروں سے اسے دیکھا اور پھر آگے کی طرف قدم بڑھانے لگی، لیکن ماہر نے بڑے بڑے قدم اٹھاتے اسے پل بھر میں پکڑ لیا۔ چھوٹے سے سرخ بلاؤز سے جھانکتی اس کی دودیا کمر کو اپنی انگلیوں سے دبوچتے وہ اسے اپنے روبرو کر چکا تھا۔ وٹ ہیپنڈ مائی لو؟ سرمئی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ اس کے ابھرے ہوئے سرخ ہونٹوں پہ اپنی نظریں جما چکا تھا۔ اگر فرینڈز کے ساتھ ہی وقت گزارنا تھا تو پھر مجھے اپنے ساتھ کیوں لائے تھے؟ بیا نے شکوہ کرتے خود کو اس کے بازوؤں سے چھڑوانے کی کوشش کی تھی، اور اس کی اس ادا پہ ماہر عالم کا چہرہ مسکرا اٹھا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی اپنی جان کی شکایت دور کر دیتا ہوں۔ اس کے اور نزدیک جھکتے ہوئے بے اختیار ماہر نے اپنے لبوں سے اس کے ہونٹوں کو گیلا کیا تھا۔ ماہر، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ اندر پارٹی چل رہی ہے، کوئی باہر آ گیا تو؟ بیا کا چہرہ خفت سے لال ہوا تھا۔ ماہر ایسا ہی تھا، کبھی بھی کہیں بھی شروع ہو جاتا تھا۔ ڈارلنگ، اس میں کیا غلط ہے؟ پیار ہی تو کر رہا ہوں۔ بازوؤں کے گھیرے کو مزید تنگ کرتے وہ پوری طرح اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے سرخ لپسٹک کو صاف کرتے وہ بیا کی زبان کو جھٹکا دے چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بیا نے اس کے سر کو پچھلی طرف سے پکڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ جماتے زمین سے پاؤں اچکائے تھے اور اس کے برابر آ گئی تھی۔ ارد گرد سے بے خبر وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہونے لگے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے انہیں کسی اور ہی ماحول میں پہنچا دیا تھا کہ اچانک ہی صفدر کی آواز پہ دونوں اچھل پڑے۔ کہیں تو خیال کر لیا کرو تم دونوں، یہ تمہارا ہنی مون پیریڈ نہیں بلکہ میری بیچلر پارٹی ہے۔ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے صفدر نے دونوں کو ایک دوسرے سے دور ہونے پہ مجبور کر دیا، جبکہ اس کی بات پہ ماہر کھلکھلا کے ہنسا تھا۔ ہاں تو ہے نا بیچلر، ہم تھوڑی ہیں، نکاح ہو چکا ہے ہمارا۔ بیا کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے وہ اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ پلیز ماہر۔ بیا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ نکاح ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر عام شروع ہو جاؤ۔ چلو پارٹی میں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے دونوں کو واپس اندر بلایا اور خود انہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ کہاں چلا گیا تھا ماہر؟ وریشا نے صفدر سے ماہر کے بارے میں پوچھا۔ کہاں جائے گا، اپنی منکوحہ سے سارے حقوق یہیں وصول کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ بڑی مشکل سے روک کے آیا ہوں میں، نہ چوکی دار کا خیال، نہ ارد گرد کے لوگوں کا۔
صفدر نے مسکراتے ہوئے دوبارہ ڈرنک اٹھائی اور پارٹی میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ وریشا کے چہرے پہ ایک رنگ آ کے گزر گیا تھا۔ نہ جانے کیا ہے اس لڑکی میں جو ماہر دیوانہ ہو گیا ہے اس کے پیچھے۔ غصے کے عالم میں وہ باہر نکلی تھی اور باہر کے منظر نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ ماہر ایک بار پھر بیا کو اپنی گود میں اٹھائے، اس کی سانسوں کو روکتے ہوئے اس کے لبوں کے لمس کو اپنی سانسوں میں سمیٹ رہا تھا۔ وریشا کو لگا کہ اس کا دم گھٹ جائے گا۔ ماہر، سخت آواز میں اسے پکارتے وہ ان دونوں کے نزدیک چلی گئی۔ گہری نگاہوں سے اس نے بیا کو دیکھا جو شرم سے چور ہو رہی تھی۔ ماہر نے بیا کو اپنی گود سے نیچے نہیں اتارا تھا، بس ایک نظر وریشا پہ ڈالتے ہوئے اسے لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ماہر، اپنے دوستوں کے سامنے کچھ تو عزت رکھ لیا کرو میری، کیا سوچے گی وہ، کیسی لڑکی ہے؟ بیا کا چہرہ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ اس کے لاکھ روکنے کے باوجود بھی ماہر بار بار گستاخیوں پہ اتر رہا تھا۔ یہ تو تیار ہونے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا میڈم آپ کو، یہ سرخ ساڑی، یہ بلاؤز اور اس سے جھانکتا آپ کا حسن۔ سچ کہوں تو آپ کے لبوں پہ نظر پڑتے ہی دل ڈولنے لگتا ہے، ایسے لگتا ہے میں صدیوں سے پیاسا ہوں اور یہ پیاس بس آپ کے لبوں سے ہی بجھے گی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے وہ پوری طرح بہکی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گھر چھوڑ دیجئے مجھے، بہت لیٹ ہو گئے ہم۔ بیا نے مسکراہٹ چھپاتے نگاہوں کا زاویہ موڑا تھا کہ مزید اگر ماہر کی آنکھوں میں جھانکتی تو وہ خود بے ایمان ہو جاتی۔ اتنی جلدی گھر؟ ابھی تو 12 بجے ہیں، صبح کا سورج روشن ہونے تک آپ میرے ساتھ ہی رہیں گی۔ ماہر نے مسکراتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی اور بیا کی چیخ نکلی تھی، واٹ؟ نو پلیز، آپ مجھے پہلے گھر چھوڑ دیجئے۔ آپ کو پتہ ہے نا بابا کا غصہ، ویسے بھی گھر میں کسی کو نہیں پتا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں 2-4 دن فریحہ کے گھر پہ ہوں تاکہ ہم مل کے پڑھائی کر سکیں۔ میں وہیں سے ہی تیار ہو کے آئی ہوں۔ ابھی تو گھر والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے آپ کے کہنے پہ آپ سے چھپ کے نکاح کر لیا ہے۔ آخر یہ بات ہم کب گھر والوں کو بتائیں گے؟ آپ کب رشتہ بھیجیں گے؟ بیا کے چہرے پہ پریشانی کے رنگ آئے تو ماہر نے مسکرا کے اس کے چہرے کو چھو لیا۔ صحیح وقت آنے پہ بتا دیں گے، فی الحال تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ بیا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ کیوں ڈرتی ہو اپنے بابا سے اس قدر؟ کچھ نہیں کر سکتے، وہ نکاح ہو چکا ہے ہمارا۔ آج نہیں تو کل ہم انہیں بتا ہی دیں گے اور انہیں قبول بھی کرنا پڑے گا۔ اگر وہ غصے میں تمہیں گھر سے نکالیں گے تو میں سیدھا تمہیں اپنی باہوں میں جگہ دوں گا، تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑوں گا۔ محبت سے کہتے اس نے ایک نظر بیا پہ ڈالی اور گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے فارم ہاؤس میں داخل ہو رہا تھا۔ بیا کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ماہر اسے یہاں لایا ہے تو پھر آج کی رات آسان نہیں ہونے والی۔ ماہر کی محبت میں وہ گھر والوں کو انفارم کیے بنا نکاح کر چکی تھی اور اب ماہر موقع موقع پہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ ابھی بھی فارم ہاؤس آتے ہی ماہر نے سیدھے بیڈ روم کا رخ کیا تھا اور اسے سفید سلکی بیڈ شیٹ پہ لٹاتے اس کے لبوں کو چوما تھا۔ آج کی رات ہماری محبت کے نام۔ کوٹ اتار کے صوفے پہ پھینکتے وہ بیا کے نزدیک چلا آیا۔ پلیز ماہر، رخصتی تک انتظار کر لیں۔ اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے آپ سے نکاح تو کر لیا ہے، اب یہ سب رخصتی کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے۔ بیا کو اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے، اس لیے وہ کروٹ بدل کر رول ہوتے ہوئے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کی اس حرکت پہ ماہر کھلکھلا کے ہنسا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس بیڈ روم میں تم مجھ سے بچ سکتی ہو؟ ہرگز بھی نہیں۔ اگلے ہی پل اسے اپنے قریب کھینچتے ماہر شرٹ کے بٹن کھول چکا تھا۔ مستقل جمنگ کی وجہ سے اس کے بازو پوری طرح پھولے ہوئے تھے۔ بیا کی نظریں اس کے بازوؤں پہ ٹھہر گئی تھیں۔ ماہر نے آہستہ سے اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کو چھیڑتے اسے بلاؤز سے آزاد کیا تھا۔ ماہر پلیز، شرما کے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپاتے آنکھیں بند کی تھیں، لیکن ماہر نے بنا لحاظ کے ساڑی کی سلوٹوں کو کھینچتے اسے بھی بیڈ سے نیچے پھینکا تھا۔ بس جانے من، تھوڑی سی تکلیف اور پھر میں پوری شدت سے تم میں سما جاؤں گا۔ جانتی ہو بیا، جب تم یوں سرخ ساڑی میں میرے سامنے آتی ہو تو میرا دل بے قابو ہو جاتا ہے۔
ایسا لگتا ہے دنیا میں تمہارے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں جنون کی لپٹیں بھڑک رہی تھیں۔ بیا نے شرم اور خجالت سے نظریں جھکا لیں۔ ماہر پلیز، رخصتی کے بعد، ابھی نہیں۔ ماہر نے اس کے نرم لبوں کو اپنی انگلی سے چھوا۔ رخصتی ایک رسم ہے بیا، مگر نکاح کے بعد تم میری ہو چکی ہو۔ میں تمہیں اپنی سانسوں میں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ ماہر، بیا کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہ کے بھی ماہر کے حصار سے آزاد نہ ہو سکی۔ ماہر کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ اس کے لمس میں شدت تھی، جیسے برسوں کا پیاسا کسی چشمے پہ جھک گیا ہو۔ بیا کے ہاتھ کانپتے ہوئے اس کے سینے پہ رکھے تھے، مگر وہ خود بھی آہستہ آہستہ اس کی شدت کے سحر میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ ماہر کے بوسوں کی بارش تھی۔ اس کے چہرے سے، آنکھوں سے، گردن سے نیچے تک ماہر کی بے قراری اتر رہی تھی۔ بیا کی سانسیں الجھنے لگیں اور بے اختیار اس کے ہاتھ ماہر کے بالوں میں سمٹ گئے۔ تم نہیں جانتی بیا، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی چاہت ہو، اس نے جنون میں کہا، اور پینٹ کا بیلٹ کھینچ کے زمین پہ پھینک دیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ وہ پوری شدت سے اس میں سمایا تھا۔ بیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، ماہر نے اس کی چیخ کو اپنے منہ میں دبا لیا تھا۔ اس کا وجود جھٹکے کھاتا رہا اور تکلیف کی شدت سے وہ ماہر کے بازوؤں کو نوچتی رہی، لیکن ماہر جنون کے عالم میں ہر حد پار کر گیا تھا۔ دھیمے دھیمے رات گزر رہی تھی اور ماہر کی بے تابیاں عروج پر ہو رہی تھیں۔ بیا کا نازک وجود اس کے نیچے مسل کے رہ گیا تھا۔ کئی گھنٹوں کی شدتیں لٹانے کے بعد جب ماہر نے آہستگی سے خود کو اس سے علیحدہ کیا تو بیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بہت برے ہیں آپ ماہر، میں نے کہا بھی تھا پہلے گھر والوں کو نکاح کا بتا دیتے ہیں، مگر آپ نے تو، اگر بابا کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ ماہر نے ہنستے ہوئے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دی۔ بابا، دنیا، سب کو بھول جاؤ، تم صرف میری ہو اور میں کسی کو تمہیں مجھ سے چھیننے نہیں دوں گا۔ ماہر نے نرمی سے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹتے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا تھا اور کچھ ہی دیر میں اسے سلا دیا تھا۔ اگلی صبح سورج کی روشنی کے ساتھ اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اس نے اٹھتے ہی ماہر کو تلاش کیا، لیکن وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ماہر کافی لے کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ گڈ مارننگ مائی لو، چلو کافی پی لو، پھر میں تمہیں تمہاری فرینڈ کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ بیا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ رات کی یادیں اب بھی اس کے بدن کو لرزا رہی تھیں۔ ماہر کی بے تابیاں اور اپنے وجود کا کپکپانا یاد آ گیا تھا۔ ماہر، ہم کب گھر والوں کو بتائیں گے؟ کب سب کے سامنے عزت کے ساتھ رہیں گے؟ ماہر نے سگریٹ سلگاتے اسے ناراضگی سے دیکھا تھا۔ تمہیں میری محبت پہ شک ہے کیا؟ کیوں ایک ہی سوال بار بار کرتی ہو؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میں US جانے والا ہوں ایک بڑی ڈیل کے سلسلے میں۔ وہاں سے آ جاؤں گا تو پھر سب سے پہلے تمہارے گھر رشتہ لے کے آؤں گا۔ میں اپنے کاروبار کو اتنا اسٹیبل کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بابا میرے رشتے کے لیے انکار نہ کر سکیں، لیکن شاید تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے۔ پورا اعتبار ہے تم پہ ماہر۔ بیا کے لب کانپ گئے، مگر ڈر ہے، اگر بابا کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ماہر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈرپوک نہ بنو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اب یہ سب باتیں چھوڑو، میں نے سوچ لیا ہے کہ کل کی رات ہم پھر ساتھ گزاریں گے۔ جب تک میں US نہیں جاتا اپنے رشتے کو ہم خوب انجوائے کریں گے۔ بیا نے چونک کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ پھر ماہر، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو میں نے کمبائن اسٹڈی کا بہانہ بنایا ہوا ہے، جو ابھی کسی کو خبر نہیں ہے کہ میں رات بھر کہاں رہی ہوں۔ روز ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شش، ماہر نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دی۔ زیادہ باتیں مت کرو۔ کل کی رات، ہائے بیا، تم تو میرا نشہ بن گئی۔ اب روز تمہیں چاہوں گا۔ جتنی حسین تم نظر آتی ہو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تمہارا یہ جسم ہے۔ تمہاری گہرائیوں کا سفر طے کرتے میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ وہ اس کے کانوں پہ جھکتے سرگوشی نما انداز میں بولا تھا۔ اب تو ہر رات تم میں سمانے کی خواہش ہے۔
بیا کے گال شرم سے سرخ ہو گیا، بے اختیار ہی وہ نظریں چرا گئی۔ ماہر نے اسے نظریں چراتے دیکھا تو مسکرا کے تھوڑی پکڑ کے چہرہ اوپر کیا۔ بتاؤ تمہیں سکون نہیں ملا میرے ساتھ؟ کہو کہ تم بھی وہی چاہتی ہو جو میں چاہتا ہوں۔ آہستگی سے اس کے لبوں کے جام کو اپنی زبان سے پیتے وہ پھر وارفتہ ہو رہا تھا۔ بیا سانس روک کے اس کی منمانیوں کو جھیل رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ بیا کو چھوڑ کے پیچھے ہٹا تو بیا نے گہرے گہرے سانس بھرے تھے۔ ماہر اب مجھے واپس چھوڑ دیں پلیز، میں فریحہ کے گھر جاؤں گی۔ اگر بابا وہاں پہنچ گئے یا اسے کال کر لی تو پریشانی ہو جائے گی۔ بیا کو فکر ستا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، چلو۔ بالآخر وہ مان ہی گیا اور بیا کو سانس آیا۔ ساڑی کہاں ہے میری؟ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں اور ماہر کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ مچلی۔ ایسے بھی تو اچھی لگ رہی ہو، کیا ضرورت ہے ساڑی کی؟ اس کا وجود سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا اور وہ ساڑی کی تلاش میں یہاں وہاں نظریں دوڑا رہی تھی کہ ماہر کی بات سن کے ایک دم شرم و حیا سے سمٹی۔ ماہر پلیز کہاں رکھ دی میری ساڑی؟ بتاتا ہوں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اس نے ماہر نے اس کے قریب ہوتے چادر کا کونا پکڑ کے تیزی سے کھینچا اور بیا اس کے سینے میں سما گئی۔ ماہر نے آہستگی سے چادر اس کے وجود سے الگ کرتے اسے بازوؤں میں سمیٹا تھا اور واش روم کا رخ کیا تھا۔ ایک عالی شان سا واش روم بنا ہوا تھا جس میں دنیا کی ہر خوبصورت چیز موجود تھی۔ اسے باتھ ٹب میں دھکیلتے وہ خود بھی شرٹ اتارتا اس کے پیچھے باتھ ٹب میں اترا تھا۔ بیا نے جلدی سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے چھپنے کی کوشش کی تھی اور ماہر کا کہا چھوٹا تھا، مجھ سے چھپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نے بیا کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے پیچھے کی جانب پن کیا اور اس کے اوپر حاوی ہونے لگا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے ماہر پلیز۔ بیا کی جان نکلنے لگی تھی۔ ماہر کی بے تابیوں کا اسے گزری شب میں ہی اچھی طرح پتہ چل چکا تھا اور اب ایک بار پھر وہ وائلڈ موڈ میں آ رہا تھا۔ ماہر اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا دھیمے دھیمے اس کی خوشبو کو اپنے لبوں سے سمیٹنے لگا۔ ماہر نو پلیز، وہ سسک اٹھی، مگر ماہر عالم کہاں رکنے والا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ پھر اس میں سمانے لگا اور بیا نے تھک کے خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ دیا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کی گہری سانسوں سے سارا واش روم گونجنے لگا۔ 1 گھنٹہ تیزی سے گزرا اور پھر ماہر نے اسے شاور لینے کا موقع دے ہی دیا۔ تم بعد میں ٹاول لپیٹ کے باہر جاؤ، میں ساڑی پریس کر کے رکھتا ہوں، رات سب سلوٹیں پڑ گئی ہیں۔ وہ اسے چھوڑ کے باہر آ گیا تھا اور بیا نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اب ایک بار پھر اگر وہ باتھ ٹاول میں اس کے سامنے جاتی تو پھر اسے روکنا محال ہو جاتا، لیکن اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ شاور لیتے اس نے ایک نظر اپنے وجود پہ ڈالی تو خود ہی سے نظریں چرانے پہ مجبور ہو گئی۔ ماہر کے دیے گئے محبت بھرے نشان اس کے پورے وجود پر نمایاں تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ باتھ ٹاول لپیٹے کمرے میں پہنچی۔ شکر تھا کہ ماہر فون پہ کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے تیزی سے بلاؤز پہنتے ساڑی لپیٹی تھی۔ ماہر فون بند کر کے اس کے پاس آیا تو اسے ساڑی میں دیکھ کے مسکرا دیا۔ بہت جلدی تھی تمہیں خود سے ساڑی پہننے کی، میں نے سوچا تھا آج تمہیں ساڑی پہنانے کی پریکٹس کر لوں گا۔ وہ اسے باہوں میں بھرتے اس کے ماتھے کو چومنے لگا۔ بس آپ کا تو رومانس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، واپس چھوڑیں مجھے جلدی سے۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑی گاڑی کی چابیاں اٹھا کے اس نے ماہر کے ہاتھ میں تھمائیں اور جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ ماہر کا کچھ پتہ تھوڑی تھا، کبھی بھی کہیں بھی شروع ہو جاتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ماہر اسے فریحہ کے دروازے پہ ڈراپ کر چکا تھا۔ فریحہ نے اسے دیکھا تو بری طرح گھورنے لگی۔ یہ کوئی وقت ہے واپس آنے کا؟ تم نے کہا تھا رات 1-2 بجے تک لوٹ آؤں گی، اوپر سے میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ میری تو جان جا رہی تھی۔ انکل کو تم نے میرے گھر کا بتایا ہوا ہے، خود ماہر کے ساتھ گھوم پھر رہی ہو۔ ٹائم دیکھو، دن کے 2 بجنے والے ہیں۔ فریحہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اسے سیدھا تماچا لگاتے۔ اس کی اپنی جان پر بن آئی تھی، اگر بیا کے بابا آ جاتے تو وہ کیا جواب دیتی؟ ماہر کا تو تمہیں پتہ ہی ہے نا، وہ کہاں چھوڑتا ہے مجھے۔ میں نے اتنی فریاد کی کہ پلیز واپس چھوڑ دو، لیکن وہ مانا ہی نہیں۔ بیا جلدی سے فریحہ کو منانے لگی۔
تو کیا ساری رات ہی پارٹی چلتی رہی؟ کیا کرتی رہی تم اس کے دوستوں کے ساتھ؟ عجیب لڑکا ہے، پہلے چھپ چھپا کے تم سے نکاح کر لیا اور اب اپنے آوارہ دوستوں کی پارٹیوں میں لے کے جانے لگا ہے۔ پتہ نہیں کون سے دوست ہیں، کیسے ہیں، ساری رات تم نے کیسے ان دوستوں کی پارٹی میں گزاری ہے؟ فریحہ کو یہ بہت ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ بیا کو روکنا چاہتی تھی، لیکن بیا کیونکہ نکاح کر چکی تھی اس لیے اب اسے روکنا فریحہ کے بس میں نہیں تھا۔ بہت اچھی پارٹی تھی، صرف میل فرینڈز نہیں تھے، بہت سی فیمیلز بھی تھیں پارٹی میں۔ بہت اچھی لگ رہی تھی پارٹی، اور پھر اس کے بعد وہاں سب کے لیے رومز تھے تو سب سونے کے لیے چلے گئے، کوئی پرابلم نہیں ہوئی، بس آنکھ دیر سے کھلی اس لیے لیٹ ہو گئی۔ بیا نے اس سے صاف لفظوں میں یہ بات چھپائی کہ وہ دونوں پارٹی چھوڑ کے فارم ہاؤس گئے تھے۔ اگر وہ یہ بات فریحہ کو بتاتی تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ فریحہ نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ ماہر کے ساتھ کوئی تعلق نہ بنائے جب تک وہ باقاعدہ رشتہ نہیں بھیج دیتا۔ وہاں پر اور گرلز بھی تھیں، یہ سن کے فریحہ مطمئن ہو گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن آئندہ میرے گھر کا نام لے کے کہیں نہ جانا، میری جان پہ بن آتی ہے۔ وہ تو میرے پیرنٹس یہاں موجود نہیں ہیں تو اتنی پرابلم نہیں ہوئی، لیکن سوچو اگر ماما بابا بھی ہوتے تو میں انہیں کیا بتاتی؟ ناشتہ کرو تم، فریحہ نے اسے ڈانٹتے ڈانٹتے ناشتے کا پوچھا۔ ہاں بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے ماما بابا کب آئیں گے؟ میں کچھ دن اور یہیں رہنا چاہتی ہوں، بیا نے موقع دیکھ کے بات چھیڑی، اور فریحہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیوں، تمہارے ماہر کا دل نہیں بھرا بھی؟ فریحہ نے خفگی سے اسے دیکھا تو بیا نے آگے بڑھ کے اس کی گردن کے گرد بازو ڈال دیے۔ یار شوہر ہے میرا، شادی کر چکے ہیں ہم، تم کیسی دوست ہو، ذرا بھی میری لو اسٹوری کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہو۔ کچھ دن وہ مجھے ایسے ہی گھمانا پھرانا چاہتا ہے، پھر وہ US چلا جائے گا، بس وہاں اس کی ایک بڑی ڈیل فائنل ہو جائے تو واپس آتے ہی رشتہ لے آئے گا۔ بیا نے اپنے طور پر اسے وہی بات بتائی جو ماہر نے اسے سمجھائی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، جب وہ رشتہ لاتا تو تب شادی بھی ہو جاتی، اتنی جلدی کیا پڑی تھی نکاح کرنے کی؟ اور وہ کون سا کوئی غریب فقیر ہے کہ تمہارے بابا منع کر دیتے؟ اچھا خاصا پیسے والا شخص ہے، ایسی کون سی ڈیل فائنل ہونے جا رہی ہے جس کے بعد وہ سیدھا بل گیٹس کی جگہ لے لے گا؟ فریحہ کو ماہر کی باتوں کی کوئی تک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جبکہ بیا آنکھیں بند کر کے اس کی ہر بات پہ اعتبار کرتی تھی۔ یار تمہیں میرے بابا کا نہیں پتہ، وہ میرے لیے کسی بہت ہائی کلاس رشتے کو ہی اپروچ کریں گے، اور ماہر خود کو اس لیول پہ پہنچا کے ہی رشتہ لانا چاہتا ہے۔ ہاں البتہ ہماری محبت قائم رہے اس لیے اس نے نکاح پہ زور دیا، اور میں راضی ہو گئی، اب تم بھی مان جاؤ نا۔ فریحہ کے گال کھینچتے بیا نے اس کے گال پہ کس کی تھی اور فریحہ نے اس کے سر پہ چپت لگائی تھی۔ ٹھیک ہے، بس یہ گندی حرکتیں نہ کیا کرو، لگاتی ہوں میں ناشتہ۔ تھوڑی ہی دیر میں ناشتہ ریڈی تھا اور وہ دونوں گپ شپ کرتی ناشتہ کر رہی تھیں۔ فریحہ تمہارے پیرنٹس کو آنے میں 1 ہفتہ ہے نا؟ میں ماما کو کال کر کے کہہ دیتی ہوں کہ ابھی پڑھائی پوری نہیں ہوئی، میں 2-4 دن اور یہیں رکوں گی، پلیز تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ فریحہ نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور انکار میں سر ہلا دیا۔ کیا کہتی، اس کی دوست محبت میں دیوانی ہو گئی تھی۔ بیا نے کال کر کے اپنی ماما کو اطلاع دے دی تھی، اور باقی کا سارا دن اس نے سو کے ہی گزارا تھا، پڑھنے کی ہمت ہی کہاں تھی۔ رات ہوتے ہی ماہر اسے پھر لینے کے لیے چلا آیا تھا، اور وہ پوری طرح تیار ہو کے ماہر کے ساتھ نکل گئی تھی۔ فریحہ نے کھڑکی سے اسے جاتے دیکھا تھا اور اس کی سلامتی کے لیے دعا مانگی تھی۔ اسے اپنی دوست بہت عزیز تھی، جو ماہر کی محبت میں دن بدن ہر حد پار کرتی جا رہی تھی۔ وہ رات بھی بیا نے ماہر کی سنگت میں ہی گزاری تھی۔ صبح وہ تھکی ہاری لوٹی اور پھر سو گئی۔ بیا ایسے ہی چلتا رہا تو پڑھائی کب کرو گی؟ سیمسٹر سر پہ ہیں، اگر فیل ہو گئی تو تمہارے بابا تمہارے گھر سے نکلنا بھی بند کروا دیں گے۔ فریحہ اسے پھر سے ڈانٹنے لگی۔ اب ضرورت نہیں ہے ماہر کے ساتھ جانے کی، ساری رات نہ جانے کیا گل کھلاتی ہو، سارا دن یہاں پڑی خراٹے لیتی ہو۔ اب اگر تم گئیں تو میں آنٹی کو کال کر کے بتا دوں گی۔ بیا کی پڑھائی کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے فریحہ بہت غصے میں نظر آ رہی تھی۔
اچھا اب نہیں جاؤں گی، ناراض نہ ہو۔ بیا نے پھر فریحہ کو منا لیا تھا اور اسی شام اتفاق سے فریحہ کے پیرنٹس واپس آ گئے تھے، اسی لیے بیا کو واپس اپنے گھر جانا پڑا۔ یہ سن کے ماہر بری طرح تڑپا۔ یار تم نے کہا تھا ہم 3-4 راتیں اور ساتھ گزار سکتے ہیں، تمہارے بغیر تو مجھے سانس بھی نہیں آتی۔ اس کی بےتابیاں عروج پہ تھیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر رخصت کروا کے لے جاؤ۔ اب فریحہ کے پیرنٹس واپس آ گئے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ ماہر سے ناراض ہوئی تھی۔ اچھا ناراض نہ ہو، ویسے بھی 3 دن بعد میری فلائٹ ہے، میں پورے 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1 مہینے کے بعد جب واپس لوٹوں گا تو رخصت کروا کے ہی سانس لوں گا۔ ماہر کی بات سن کے بیا کا چہرہ بلش کر گیا تھا۔ 3 دن تیزی سے گزرے، صرف فون پہ ہی دونوں کا رابطہ رہا، اور پھر ماہر اسے چھوڑ کے US چلا گیا۔ ماہر کے جانے کے بعد بیا کو تھوڑا سکون ملا، نہ بار بار اس کی کال آ رہی تھی اور نہ ہی وہ ملنے کے لیے بلا رہا تھا، اس لیے وہ پڑھائی پہ توجہ دینے لگی۔ 10 دن گزرے تھے کہ اس کے سر پہ قیامت ٹوٹی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ اس کے بابا نے اس کی پھپھو کے آنے کی خبر سنائی۔ اس کی پھپھو کینیڈا سے 2 مہینے کے لیے واپس آ رہی تھیں، اور ساتھ ہی ان کا بیٹا شاہویز بھی۔ بیا کے بابا نے سختی سے کہا تھا کہ پھپھو کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھنا اور شاہویز کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنے بابا میران اورنگزیب کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے پزل ہوئی تھی۔ شاہویز کا خیال رکھنا، یہ وہ بات تھی جس نے اسے چونکنے پہ مجبور کیا تھا۔ اس نے چور نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا، جن کے چہرے پہ کئی رنگ نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی میران صاحب دفتر کے لیے نکلے، اس نے فوراً ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ اتنے سالوں کے بعد پھپھو کیوں آ رہی ہیں ہمارے گھر، اور شاہویز کا خیال کیوں رکھوں میں؟ وہ سختی سے پوچھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے شاہویز کے نام پہ غصہ آیا تھا۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ اپنے بابا سے کیوں نہیں پوچھ لیا؟ اس گھر میں میری کون سنتا ہے؟ میری کب چلتی ہے؟ اب تمہاری پھپھو آ جائیں گی تو وہ بھی میرے سر پہ سوار ہو جائیں گی۔ ان سے ایک تعلق مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، وہ دوسرا تعلق قائم کرنے آ رہی ہیں۔ بیا کی ماں تو پہلے سے ہی جلتے توے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سوالوں پہ پوری طرح ہی بھڑک اٹھی۔ کیا مطلب ہے دوسرا رشتہ بنانے آ رہا ہے؟ کون سا رشتہ؟ تمہاری پھپھو نے شاہویز کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، تمہارے بابا نے فی الحال سوچنے کے لیے وقت لیا ہے، لیکن تمہاری پھپھو ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کے لیے واپس آ رہی ہے۔ میں ہرگز بھی اس ڈائن کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، اور اب تو وہ سمدھن بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ بڑی مشکل سے شادی کر کے پردیس گئی تھی، میری جان چھوٹی تھی، ورنہ جب سے میں رخصت ہو کے آئی ہوں میرے سر پہ کسی ناگن کی طرح سوار تھی وہ۔ علینا بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح تصور ہی تصور میں اپنی نند کا گلا دبا دیں۔ بیا کو اپنی ماں کے جذبات سے کہیں زیادہ اس وقت اپنی فکر تھی، اس لیے وہ پوری طرح گم سم ہو چکی تھی۔ میں شاہویز سے شادی نہیں کروں گی، میں آپ کو اچھی طرح بتا رہی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں اسے پورا معاملہ اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا اور وہ بھڑک اٹھی تھی۔ مجھے نہ بتاؤ، اپنے باپ کو بتاؤ جو بہن کے دیوانے ہیں۔ بہن کے آگے انہیں کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ آج بھی تمہاری بہن کسی کٹ پتلی کی طرح ہمیں چلا رہی ہے اور ہم مجبوراً اس کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں۔ غصے میں چائے کا کپ پٹکتے علینا بیگم نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور بیا کو اپنی بے بسی کا احساس ہو گیا تھا۔ واقعی اس گھر میں تو اس کی ماں کی نہیں چلتی تھی، اس کے باپ نے بھلا اس کی کہاں سننی تھی۔ اس نے تڑپ کے فون اٹھایا اور سیدھے ماہر کا نمبر ملایا، لیکن وہاں شاید رات کا وقت تھا، اس لیے ماہر کا فون بند آ رہا تھا۔ کافی دیر ٹرائی کرنے کے بعد اس نے تنگ آ کے فریحہ کو کال ملائی۔ فریحہ، پھپھو آ رہی ہیں، وہ بھی شاہویز کا رشتہ لے کے۔ وہ روتے ہوئے فریحہ کو بتانے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ اچانک سے تمہاری پھپھو کو کس کیڑے نے کاٹ لیا؟ ماہر کو بتایا تم نے؟ فریحہ کے پوچھنے پہ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ماہر فون اٹھائے تو بتاؤں نا، وہاں شاید اس وقت رات ہو رہی ہے، وہ سو رہا ہوگا، فون بند آ رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ واپس نہ آیا تو؟ فریحہ کی بات سنتے ہی بیا کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا۔ دفع ہو جاؤ تم، کبھی تو اچھی بات نکالا کرو منہ سے۔
دوست ہو یا دشمن؟ بیا نے غصے میں فون کاٹا، بار بار ماہر کا نمبر ڈائل کیا لیکن فون بند جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ یونیورسٹی گئی، سارا دن بس یہاں وہاں ٹہلتی رہی۔ دوپہر کے وقت جا کے ماہر کا فون لگا۔ پلیز ماہر واپس آ جاؤ، میری پھپھو آ رہی ہے میرا رشتہ لے کے۔ وہ تڑپ تڑپ کے رونے لگی۔ بیا رونا تو بند کرو، وہ کون سا تمہیں رخصت کروا کے لے جائیں گی؟ میں یہاں اتنی دور بیٹھا ہوں، تم یوں رو کے مجھے پریشان کر رہی ہو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، پلیز رونا بند کرو۔ ماہر نے اسے نرمی سے سمجھایا تو اس کے دل کو سکون آیا۔ ماہر واپس آؤ۔ میں اس طرح کیسے واپس آ جاؤں؟ ابھی ڈیل کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، 15 دن باقی ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک بار ڈیل ہو جائے تو میں واپس آ کے سب سے پہلے تمہارا رشتہ ہی لے کے آؤں گا۔ یہ سب بھی میں تمہاری خاطر ہی کر رہا ہوں، جب تک تم اپنی پھپھو کو جھیل لو، اور فی الحال اپنے گھر میں ہنگامہ نہ کرنا، اور نہ کوئی ایسی بات کرنا جس سے تمہارے بابا کو کوئی شک ہو۔ کچھ دن انہیں سنبھال لو، اس کے بعد میں خود واپس آ کے سب سنبھال لوں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ کیا سنبھال لوں ماہر، کیسے سنبھال لوں؟ بابا اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیں گے، پھپھو 2 مہینے کے لیے آ رہی ہیں، کہیں وہ شادی کی بات نہ کر دیں۔ بیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماہر کیا کہہ رہا ہے۔ بیا، میں مہینہ پورا ہوتے ہی واپس آ رہا ہوں، تمہاری پھپھو نے آنے کے بعد کون سا سیدھا رخصتی لے لینی ہے؟ پہلے بات چیت ہوگی، پھر وہ شاپنگز میں لگیں گی، تب تک میں لوٹ آؤں گا، اور ان ساری شاپنگز کے ساتھ میں تمہیں رخصت کروا لوں گا، ٹرسٹ می۔ ماہر نے جمع کے لفظ ادا کرتے اسے ٹھنڈا کیا اور وہ سانس بھر کے رہ گئی۔ ماہر وقت پہ واپس آ جانا پلیز۔ اوکے، آ جاؤں گا، اب مجھے میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، میں خود فری ہو کے کال کرتا ہوں۔ ماہر نے اسے تسلی دیتے فون بند کیا تھا، لیکن بیا کا دل بے قراری سے مچل رہا تھا۔ شام کو وہ گھر پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ پھپھو رات کی فلائٹ سے ہی واپس آ رہی ہیں۔ اس کے بابا کی ہدایت پہ وہ پوری طرح تیار ہو کے ان کے ساتھ ایئرپورٹ بھی گئی۔ دل کے اندر بے چینی تھی لیکن چہرے پہ جھوٹی مسکراہٹ۔ پھپھو نے اسے دیکھتے ہی گلے سے لگایا، میری بچی، میری جان۔ پھپھو کے گلے ملتے ہوئے وہ الگ ہوئی تو شاہویز پہ نظر پڑی۔ وہ لمبا چوڑا خوبصورت نوجوان تھا، گہری نیلی آنکھوں سے وہ پوری طرح بیا کا جائزہ لے رہا تھا۔ بیا نے جھجکتے ہوئے اسے سلام کیا اور منہ پھیر لیا۔ واپسی کے سفر میں بھی شاہویز نے اس کے وجود سے نظریں نہیں ہٹائیں تھیں، جبکہ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے بس اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ دل ہی دل میں ماہر کی جلدی واپسی کے لیے دعا گو تھی۔ رات دیر تک محفل سجی رہی اور وہ بس جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ ایک کونے میں سمٹ کے بیٹھی رہی۔ اگلی دوپہر ناشتے کی ٹیبل لگی تھی اور ناشتے کی ٹیبل پر وہ ٹاپک چھڑا تھا جس نے اس کی جان ہوا کر دی تھی۔ بھائی صاحب، ہم صرف 2 مہینے کے لیے آئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ شاہویز اور بیا کا رشتہ پکا کر دیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے دونوں بچوں کی شادی دیکھ لوں گی تو مجھے سکون ہو جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ دونوں جلدی شادی کریں تاکہ کچھ عرصہ یہیں پہاڑی علاقہ جات میں ہنی مون میں بھی گزار لیں۔ شاہویز کو پہاڑی علاقہ جات دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ میں نے تو صاف کہا، اس بڑھاپے میں میرے گوڈے دکھتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ جانا۔ وہ واقعی ہتھیلی پہ سرسوں جمائے بیٹھی تھی اور علینا بیگم کا چہرہ دیکھنے والا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ان کے شوہر بول پڑے، باجی میں بھی یہی چاہتا ہوں، اکلوتی بیٹی ہے میری آنکھوں کے سامنے رخصت کر دوں گا تو میرے دل کو بھی اطمینان رہے گا، اور پھر شاہویز تو گھر کا بچہ ہے۔ آپ کی تربیت پہ بڑا فخر ہے مجھے، جانتا ہوں آپ نے شاہویز کو کس طرح پالا ہوگا۔ بہن کی تعریفوں کے پل باندھتے وہ فوراً ہی رشتے کے لیے حامی بھر چکے تھے۔ بس آپ تاریخ بتائیں، تیاری یوں ہی ہو جائے گی، پیسہ ہو تو تیاری کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ باپ کی بات سنتے وہ بھی سکتے میں آ گئی تھی۔ بابا، میرا سیمسٹر باقی ہے ابھی، وہ گھبرا کے بول اٹھی۔ کوئی بات نہیں، ڈگری لے کے تم نے کیا کرنا ہے، باقی کی پڑھائی باہر جا کے پوری کر لینا، شاہویز ہے نا،
اور ویسے بھی کون سا تم فوراً ہی باہر چلی جاؤ گی؟ شادی کے بعد کچھ عرصہ تمہیں مجبوراً یہاں رکنا پڑے گا جب تک تمہارے ڈاکیومنٹس پورے نہیں ہو جاتے۔ ڈاکیومنٹس پورے ہونے تک ڈگری بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کے بابا نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے قصہ ہی مکایا۔ اس مہینے کی 12 تاریخ کیسی رہے گی؟ پھپھو نے انگلیوں پہ کچھ حساب کتاب لگاتے چاند کی تاریخوں سے 12 تاریخ نکال کے رکھ دی۔ جی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ علینا تم بتاؤ؟ سمیہ بیگم نے مسکرا کے اپنی بھابھی کو دیکھا جو فک چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ میں تو یہی کہوں گی کہ اتنی جلد بازی کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے بیا کی تعلیم مکمل ہو جائے، اس کے بعد شادی ہو جائے گی۔ ویسے بھی نا شاہویز کی ابھی اتنی عمر ہوئی ہے نا بیا کی۔ علینا بیگم تو اپنے طور پہ اس بات کو ٹالنا ہی چاہتی تھیں، لیکن ان کے شوہر نے فوراً ہی ٹوک دیا۔ عجیب باتیں نہ کرو، خوشی کا موقع ہے، خوش رہو اور بیٹی کو دعائیں دو۔ شاہویز جیسا لڑکا قسمت سے ملتا ہے۔ انہوں نے محبت سے بھانجے کو دیکھا جو چور نگاہوں سے بار بار بیا کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر 12 تاریخ پکی ہوئی۔ مبارک سلامت کا شور اٹھا، ساتھ ہی منہ میٹھا کروانے کی رسم شروع کر دی گئی۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے بیا بڑی مشکل سے منہ میں مٹھائی لیے کمرے کی طرف بھاگی۔ شرما گئی ہے بچی شاید، پھپھو نے محبت سے اسے جاتے دیکھا تھا، اور کمرے میں پہنچتے ہی بیا نے واش روم کا رخ کیا تھا۔ مٹھائی تھوک کے کلی کرتے روتے ہوئے فون اٹھایا تھا۔ ماہیر پلیز پک اپ مائی کال۔ وہ بار بار ٹرائی کر رہی تھی لیکن نمبر انگیج آ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد جا کے ماہیر نے کال اٹھائی۔ بیا میٹنگ میں ہوں، پلیز تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں۔ ماہر نے 2 لفظ کہتے کال کاٹی اور بیا کے دل پہ قیامت گزر گئی۔ اس نے وائس میسج چھوڑا جس میں 12 تاریخ کو ہونے والی اپنی شادی کے بارے میں ماہر کو انفارم کیا۔ ماہر کی واپسی 15 تاریخ کی تھی اور یہاں 12 تاریخ کی شادی طے ہو گئی تھی۔ یہی بات اسے ہولا رہی تھی۔ اس کا اور ماہر کا صرف لو افیئر نہیں تھا بلکہ وہ ماہر کے نکاح میں تھی۔ ماہر کا واپس آنا اتنا ہی ضروری تھا جتنا اس کی سانسوں کا آنا جانا۔ انگلیاں مروڑتے وہ بس بےتابی سے کمرے میں یہاں وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ جبھی کمرے کا دروازہ کھولتے شاہویز اندر داخل ہوا۔ چہرے پہ گہری مسکراہٹ لیے وہ اس پہ نظریں جمائے اندر آیا۔ کانگریچولیشنز ڈیئر۔ بیا کو مبارکباد دیتے وہ اس کا ہاتھ تھام کے اسے بستر پہ بٹھا چکا تھا۔ اس کے لمس سے بیا کے وجود پہ کانٹے نکلے تھے۔ نظر چراتی وہ بس خاموشی سے بیٹھی رہی۔ یو نو ہاؤ لکی آئی ایم۔ میں نے ہمیشہ سے اپنے خیالوں میں تمہارا ہی چہرہ سجایا تھا، اور دیکھو کتنی آسانی سے ہم ایک ہونے والے ہیں۔ کوٹ کی جیب سے ایک انگوٹھی نکالتے اس نے بیا کے آگے بڑھائی۔ یہ پہلی نشانی ہے ہماری محبت کے نام۔ میں چاہتا تو تمہیں کال پہ بھی پروپوز کر سکتا تھا۔ سالوں سے جو محبت دل میں ہے اسے لفظوں میں ڈھال سکتا تھا، لیکن میں تمہارے اور اپنے بیچ میں کوئی کمزور رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ انگوٹھی نکال کے اس نے بیا کی انگلی میں پہنائی اور بیا نے بس ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی۔ یہ وہ لفظ تھے جو وہ ماہر کی زبان سے سننا چاہتی تھی، لیکن ماہر نے ابھی تک دنیا کے آگے اس رشتے کو قبول نہیں کیا تھا اور نہ ہی دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی تھی۔ وہ مزید شاہویز کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے چند لمحوں میں ہی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اور ماہر کے نکاح کے بارے میں شاہویز کو بتا دے گی، پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ ماہر تو چاہتا تھا کہ وہ اس کے آنے تک صبر کرے، لیکن وہ صبر کیسے کر سکتی تھی؟ 12 تاریخ تو ماہر کی واپسی سے پہلے آ جاتی، اور اگر وہ صبر کی کوشش کرتی تو شاید بہت دیر ہو جاتی۔ اس لیے اس نے ایک نظر شاہویز کے مسکراتے چہرے پہ ڈالی اور کانپتے لبوں کے ساتھ اسے پکارا۔ شاہویز، مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ کہو بیا، میں بھی کچھ سننا چاہتا ہوں تم سے۔ شاہویز اس کا ہاتھ تھامتے اچانک ہی اتنا قریب ہوا کہ بیا کا سانس رکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی لیکن پیچھے جگہ باقی نہیں بچی تھی۔ اس کا ہاتھ شاہویز کے ہاتھوں میں تھا
اور دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ شاہویز میں آپ سے کیا بیا بتا پائے گی شاہویز کو کہ وہ پہلے سے ہی ماہر کے نکاح میں ہے، یا پھر ایسے ہی شاہویز اور اس کی شادی کا دن آ جائے گا؟ کیا ماہر وقت سے پہلے لوٹے گا، یا پھر بیا کو دیکھنا پڑے گا اپنی زندگی کا ایک خطرناک موڑ؟ کیا اسے نکاح پہ نکاح کرنا ہوگا؟ کیا لگتا ہے آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ جلدی جلدی کمنٹس کر کے بتائیں۔